بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم. سہیل احمد صدیقی ایک بار پھر آپ کے لیے کچھ نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہیں. رمضان شریف میں ہم ذکر و عبادات کے ذریعے سے ثواب کماتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کر لیں، اور ظاہر ہے کہ ان عبادات میں نماز، روزہ، تراویح کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہے، یعنی نعت، درود اور سلام کی محفلیں. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر و اذکار کی محفلیں سجاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں. کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ یا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے کہی، کس نے رقم کی؟ بہت سامنے کی بات ہے. اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی کے ذریعے واضح فرمایا کہ اگر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا، انہیں پیدا کرنے کا ارادہ نہ فرماتا، تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا. یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نثری شکل ہے. اسی طرح سے قرآن مجید شروع سے آخر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پر مشتمل ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف القاب سے یاد فرمایا ہے. محض 4 جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی اور 1 جگہ احمد سے مخاطب کیا، بقیہ جگہ القاب. اور سورہ حجرات پڑھ لیجئے اور اس سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے سب سے پہلے تو تعلیم دی ہے احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس میں یہ شامل ہے کہ محض سرکار کو ان کے ذاتی نام سے نہ پکارا جائے، القاب و احترام سے پکارا جائے. تو سب سے پہلی نعت تو بے شک اللہ رب العزت کی ہے، اور اس کے بعد انسانوں میں سب سے پہلا شرف حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی اولاد سے ایک ایسا نبی پیدا ہوگا جو اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہے، ہوگا اور رہے گا. اور اس حوالے سے مزید روایات ہیں. بات آگے بڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول اعظام میں جتنوں سے ہم واقف ہیں ان سب کے یہاں کسی نہ کسی شکل میں، خواہ ان کے صحائف میں، خواہ ان کی الہامی کتب میں، یا ان کے اقوال جو روایات کی شکل میں محفوظ ہوئے کسی بھی طرح سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، اور اس حوالے سے کلمات خیر ہیں. یہ سب نعت ہے. اور پھر اسلام ابتدا سے آخر تک اللہ کا دین رہا اور ہے اور رہے گا. اس کے نام مختلف رہے شریعت کے فرق سے تا وقت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس دین کا نام اسلام رکھ دیا گیا. اس سے پہلے یہ دین حنیف بھی تھا، اس سے پہلے یہ دین ابراہیمی، اور اس سے پہلے دین آدم بھی تھا. تو اگر ہم انبیاء اور رسول اعظام کی بات دیکھیں تو سب سے پہلے نعت، وہ بھی نثر کی شکل میں، گفتگو کی شکل میں کہنے کا شرف حاصل ہوا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو. اور اس کے بعد ایک توحید پرست عیسائی ورقہ بن نوفل کا نام آتا ہے. پھر اس کے بعد جو پہلے مرد مسلمان ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام ہے عبداللہ، اور ان کے والد گرامی ابو قحافہ کا اصل نام ہے عامر بن عثمان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کی 4 پشتیں، یعنی وہ خود، ان کے والد، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، یہ سب صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہل جب کبھی کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، ان کے روبرو یا ان کی غیر حاضری میں، وہ نعت ہے. اور اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مستند شاعر بھی تھے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے. ان کا کچھ کلام منظر عام پر آ چکا ہے، اور انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ اسماء صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جن علوم اور فنون کی تعلیم دی، اس میں شعر و ادب بھی شامل تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں، خلفائے راشدین میں بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اشعار بھی ملتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
شعر و ادب کے بہت بڑے پارک تھے. اور اس کے بعد پھر جب نعت کے حوالے سے ہم تفصیل دیکھتے ہیں، ایک طویل سلسلہ ہے، اور اس میں جن ہستیوں کو بلند مقام حاصل ہوا اس میں مردوں میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں انصاری صحابہ کرام ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو شاعر رسول کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ ان کو بہت عظمت، بلندی اور رفعت حاصل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب، تقرب اور ان کی عطا کے طفیل. مگر ایسا نہیں ہے کہ نعت میں اس سے پہلے کوئی نام نہ ہو یا نعت گو شاعر نہ ہو. آپ دیکھیے خلفاء راشدین کا ذکر میں نے کیا، السابقون الاولون میں اور نام بھی ہیں جو دنیا کے پہلے گویا کہہ لیجئے کہ نابینا شاعر ہیں مسلمانوں میں. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت ابو احمد بن جحش رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، اور ان کی بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ام المومنین بھی بنی. یہ ان کو شرف حاصل ہوا، اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور ان سے طلاق ہوئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. تو دونوں نکاح اور طلاق کا معاملہ قرآن مجید وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے رکھا. گویا یہ منفرد اعزاز بھی انہیں حاصل ہوا. ہم بات کر رہے تھے نعت کی، تو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل سلسلہ ہے نعت گو شعراء کا. ایک تحقیق کے مطابق نعت گو شعراء صحابہ کرام کی تعداد تو یقینی طور پر بیان نہیں کی جا سکتی کہ 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 جو صحابہ کرام کی تعداد ہے ان میں کس کس نے نعت کہی اور نہیں کہی، مگر کوئی 350 صحابہ کرام کے نعتیہ کلام کے نمونے ملتے ہیں. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا میں نے ذکر کیا. ان کا ایک واقعہ غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہے. اور اس کے بعد ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، جن کے قصیدے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ انہیں اپنی چادر یعنی بردہ شریف عطا کی، اور وہ پہلا قصیدہ بردہ شریف تھا. وہ صحابہ کرام میں مشہور ہے، مگر اس سے بھی زیادہ جو مشہور ہوا اور مقبول ہوا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ایک اور شخصیت نے وہ قصیدہ نظم کیا، اور وہ صحابی نہیں ہیں، وہ 13ویں صدی کی شخصیت ہیں علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، جن پر فالج گرا اور دیگر امراض کا شکار ہوئے. تو انہوں نے جب اللہ کی طرف سے ندا آئی اور اس کے مطابق عمل کیا، قصیدہ بردہ شریف کہا، پیش کیا، تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر نظر کرم ہوئی، انہیں دیدار نصیب ہوا سرکار کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بردہ شریف عطا کیا. تو ان کا قصیدہ بردہ شریف زیادہ مشہور اور مقبول ہو گیا. یہ عطا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اب اس کے بعد ایک طویل سلسلہ نعت گو شعراء کا ہر دور میں جاری رہا. میں ایک مختصر بات عرض کرتے ہوئے اصل مقصد پر آتا ہوں کہ شاعرات میں پہلا بڑا نام حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا ہے، جو عرب کے شاعروں میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بعد کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی شاعر ہستی ہیں. اور اگر امہات المومنین میں دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام یقیناً اس میں سر فہرست ہے. یہ ایک الگ تفصیل ہے، اس موضوع پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے. میں آج کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائیے، ضرور سجائیے، مگر ذرا سوچئے حضرت حسان رضی اللہ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نعت کہتے تھے، مشرکین کا جواب دیتے تھے، دنداں شکن جواب دیتے تھے ان کی حجب کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوتی تھی، ان پر اکرام ہوتا تھا، اور ان پر جو روحانی فیوز کی برکات ہوتی تھی وہ ایک الگ تفصیل ہے. فرض کیجئے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی وہ ڈیمانڈ کر دیتے، کبھی وہ مطالبہ کر دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں نعت پڑھوں گا تو اتنے پیسے لوں گا، آج تو اتنے درہم یا اتنے ریال دیجئے، یا مجھے تو فلاں ضرورت ہے وہ پوری کیجئے، یا نعت پڑھوں گا اتنی دیر پڑھوں گا، اس کا اتنا نذرانہ معاوضہ لوگ بھی دیں گے اور آپ بھی دیں گے، تو کیا ہوتا؟
سننے میں یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے، مگر ذرا غور کیجئے کہ آج کے جتنے مشہور مقبول کم مقبول اور ذرا جانے پہچانے جتنے چہرے ہیں نعت میں، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام بدنام کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے، ان میں وہ صاحب جو کل مفت پڑھتے تھے، پھر 200 لیتے تھے، پھر 500 لیتے تھے، پھر ہزاروں پر آئے، اور آج ایک رات میں لاکھوں ڈیمانڈ کر کے کماتے ہیں، برانڈ نیو کلٹس لیتے ہیں، 50,000 ملیں 70,000 کے مطالبے پر تو پوری بستی کا چندہ رد کر دیتے ہیں اور نعت پڑھنے نہیں جاتے، اور وہ صاحب جو 50,000 کا بریف کیس وصول کیے بغیر اپنی جگہ سے نہیں ہلتے کہ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرنے اپنے گھر سے تشریف نہیں لے جائیں گے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، میرے دوستوں میں بھی شامل ہیں۔ تو یہ لوگ کیا نعت کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ ایسے لوگوں کو بلا کر ان کی من چاہی من پسند جو ڈیمانڈز ہیں، ان کے مطالبات ہیں، وہ پورے کرتے ہیں؟ اور محفل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک صاحب کو بلایا جاتا ہے 10 بجے تو وہ رات 1 بجے آتے ہیں اور گھڑی دیکھتے ہوئے 3 نعتیں پڑھتے ہیں، درمیان میں موبائل پر کالیں اٹینڈ کرتے ہیں، اور ایک ہی رات میں 3 ٹرپ لگاتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، اور بھائی خدا حافظ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نعت فروشی ہے، نعت فروشی۔ آپ نعت بیچ رہے ہیں۔ جو نوٹ نچھاور ہوتے ہیں وہ ایک الگ تفصیل ہے، اور جہاں کہیں رعایت کرنی پڑ جائے تو مادرزاد گالیاں بکتے ہیں، مغلظات بکتے ہیں کہ فلاں جگہ گئے تھے تو یہ ہو گیا، آئندہ نہیں جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نعت کی خدمت ہے، یہ سرکار کی مدح سرائی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا طریقہ ہے۔ توبہ کیجیے۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ اس رمضان شریف سے اور آج سے اور اسی وقت سے ایسے تمام نعت فروشوں کا بائیکاٹ کریں گے، خواہ وہ کتنے ہی مشہور و مقبول کیوں نہ ہو۔ جب نعت کی محفل سجتی ہے تو صرف اور صرف ایک ہستی کا احترام ہے بعد خدا، اور وہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ یہ بھائی، نہ وہ بھائی، نہ فلانے حاجی، نہ فلانے حاجی، نہ اتنے نوٹ والے، نہ اتنی ڈیمانڈ والے، کوئی نہیں۔ میرا چیلنج ہے، آپ ان میں سے کسی کو بلائیے اور کہیے فی سبیل اللہ اتنی نعتیں پڑھو فلاں جگہ پر، اور پھر دیکھیے ان کا کیا جواب ہوتا ہے، اور ان کی آف دا ریکارڈ باتیں سنیے آپ۔ یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچنے والے لوگ ہیں۔ تو رمضان شریف میں جہاں ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، وہاں یہ بھی اصلاح کریں کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان لوگوں کو پروموٹ کریں جو مفت پڑھتے ہوں یا انہیں جو کچھ مل جائے اس پر راضی ہوں، وہ ڈیمانڈ نہ کرتے ہوں، وہ مطالبہ نہ کرتے ہوں، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میٹر ڈاؤن کر کے کمائی نہ کرتے ہوں، آپ کی میری دولت سے کروڑ پتی نہ بنتے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔